ورڈ بائی ورڈ امام عینی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی رائے نقل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو 1 اجر ملے گا، جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی دونوں ہی ٹھیک ہے۔ حالانکہ گورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں اور دونوں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ عمار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو پھر سب دونوں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں۔ تو جرت کرنے والے لوگ ہیں، امام عینی نے جرت کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ورڈ بائی ورڈ امام عینی کے کمنٹ سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا۔ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ 1 اجر کی امید رکھتے ہوں؟ یہ جناب امام عینی کے کمنٹس ہیں۔ امام عینی وہ ہیں کہ حنفی شاید وضو کر کے ان کا نام لیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، 855 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں 1 اجر ملے گا؟ کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بعد میں پتہ چلا، یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا بھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تعویل کی۔ انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا عمار کو ساتھ؟ نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا۔ پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی، حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی علیہ السلام تھے، نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا۔ تو کہہ رہے کہ میں عمار کا قاتل ہوں، تو پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام تھے کہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے گئے۔ یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی۔ بس میں اتنے ہی کمنٹس کے اوپر رہتا ہوں، میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ یہ کمنٹس کیے، اور یہ جو کمنٹس ہیں یہ ان کے اپنے کمنٹس نہیں، امام نسائی کے بھی یہی کمنٹس ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ جن کی یہ سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے، اہل سنت کے مین امام ہے، 303 ہجری میں فوت ہوئے۔ جب دمشق گئے تو آپ کو پتا اسپین میں تو آل امیہ کی حکومت رہی، باقی جگہ آل عباس کی تھی، وہ تو سب و شتم ختم ہو گیا۔ دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لعنت کرتے تھے، 300 سال گزر چکے تھے۔ تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی، ٹھیک ہے، خصائص علی، 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی۔ اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے۔ ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر و عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی۔ وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے۔ وہ کاتب وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، 5B میں آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ تو ان کا یہ حدیث ہی ہے، بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو اتنا مارا، ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی، حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ۔ مکے لے گئے، اور ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ، انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا۔ اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی۔ یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا، اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا۔ اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں، لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے۔ یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے، امام زاہبی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں ہی شہید ہوئے ہیں۔ امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ خصائص علی انہوں نے لکھی، یہ بھی اردو میں آ چکی ہے، میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں۔ غلام سعود سعیدی صاحب میرے استاد، ان کے بڑے لائق ترین شاگرد، اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں۔ قاری ظہور احمد فیضی صاحب، میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے، بڑی شفقت فرمائی انہوں نے۔
انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی 1200-1300 صفحوں پہ. یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں, آپ یہ خریدیں بھی. ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی, مکتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضیٰ لاہور سے شائع ہوئی ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں, ان کو فون کریں, ان سے بھی آپ کو مل جائے گی خصائص علی. یہ دکھایا جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ 194 حدیث, اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں. اور اس کتاب کی فضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے, اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ڈائریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں, ان کا نام میں نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خصائص علی ظہور احمد فیضی صاحب کی, اور کہتے ہیں کہ جی طارق جمیل صاحب کے الفاظ تھے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا, اگر اس میں کہیں کوئی حکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو گریڈنگ میں خلافت و ملوکیت سے اوپر کتاب سمجھتا ہوں. یہ طارق جمیل صاحب نے کہا. ٹھیک ہے جی, خصائص علی حضرت علی کی شان میں امام نسائی نے لکھی ہے, اور یہ جو شرح لکھی ہے نا انہوں نے ظہور احمد فیضی, اور یہ طارق جمیل صاحب کا ہی حوصلہ ہے کہ دیوبندی عالم ہو کے ایک بریلوی عالم کی شرح کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی بہترین شرح ہے. یہ طارق جمیل صاحب کے چونکہ کامنٹس ہیں اس لیے میں اس کتاب کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. یہ تو 1000 کاپیاں اس کی اس وقت 2011 میں چھپی تھی, شاید ساری بھی نہ بکی ہوں, لیکن امید ہے انشاءاللہ جب ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو پھر نئی پرنٹنگز کروانی پڑ جاتی ہیں لوگوں کو. تو یہ نیکی کریں, اور ان کے ساتھ بھی نیکی ہے. یہ کتاب پہ اگر کوئی نمبر لکھیں تو میں بول بھی دیتا ہوں آپ کو. ہاں جی لکھیں براہ رابطہ. ایک نمبر ہے 030024955037, دوسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 45173665, تیسرا نمبر بھی 0300 کے ساتھ ہے 41500021. ان تینوں میں سے اس مصنف کا نمبر کوئی بھی نہیں ہے, ان کا نمبر میرے پاس سیف ہے. ان کا نمبر میں ان کی اجازت کے بغیر اس طرح ان کیمرہ بتا نہیں سکتا. جو لکھے انہوں نے میں نے وہ بتا دیے تاکہ اگر کسی نے کتاب منگوانی ہو تو یہ منگوا سکتے ہیں. میں تو 2012 میں خریدی تھی, اس وقت ساری پڑھی تھی, تو آج یہ اتنے سالوں کے بعد ضرورت پڑی. شکر ہے یہ کتاب بڑی مشکل سے ملی ہے, یہ کہیں ایک بھائی کو دی تھی تو وہ شکر ہے کہ آخری وقت میں مل گئی. یہ بھی کرامت ہوئی ہے جی, ورنہ یہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں, 1 مہینے سے نہیں مل رہی تھی. لیکچر سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گھر فون کیا, ان کا لب گئی ہے. اور بھائی یہ کہیں اے اللہ دی تائید ہے. کل تک بھی میں اتنا پریشان, میں نے وہ شاپ پہ بھی فون کیا, وہ کہتے ہیں نسخے ختم ہوئے ہیں لاہور سے. میں نے کہا لو, پہلے میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو کہوں کہ لاہور سے لیتے ہیں, میں نے دکھانی ہے. آج میں درس سے پہلے بڑا پریشان تھا, میں نے اس کو پھر گلا کیا, میں نے کہا یار میں نے دکھانی تھی وہ کتاب. ویسے تو میرے پاس اور لوگوں کی بھی موجود ہے, لیکن بریلویوں کی دکھائیں تو وہ اپنا ترجمہ پڑھیں گے. تو انہوں نے بائی چانس فون کیا, کہ لب گئی ہے. ان کی وائف نے کہا شکر الحمدللہ ہم نے یہ دکھا دیا, اللہ کا شکر ہے. یہ علامہ عینی کے یا امام نسائی کے کامنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں, ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کامنٹ سے بھی, عمار ابن یاسر کے کامنٹ سے بھی, عبداللہ بن عمر کے کامنٹ سے بھی. 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے لکھ دی ہیں. میں آپ کو جستا جلدی بتا دیتا ہوں. المستدرک الحاکم میں 6360 نمبر حدیث ہے, مجموع الزوائد میں 12054 ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا, عبداللہ بن عمر بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے. سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں لیکن موت کے وقت آل امیہ نے ان کو شہید کروایا. حجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروایا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے. جس آل امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی, انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا. تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے, حاکم میں 6360 ہے, اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے اس میں, کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نساء آیت نمبر 59 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکمران کی بھی اطاعت کرو, اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کے باغی خوروں کے خلاف قتال کرو. مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا, ابو بکر و عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی, لیکن تقدیر غالب آئی. سنن کبریٰ البیہقی میں 16498 نمبر حدیث ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا, بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا, انہوں نے ظلم کیا. یعنی جنگ صفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو, مسلمان تھے, ہمارے بھائی تھے, کہو فاسق تھے اور ظالم تھے. تو امام عینی نے اگر کہہ دیا تو وہ بہت چھوٹے الفاظ ہیں. اب عمار ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں فاسق اور ظالم.
اب تو مولا علی کا فتویٰ بھی آنے والا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں قنوت والے چیپٹر میں 7050 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویۃ و اشیائہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپٹ لے، کیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نپٹ لے، ان کو تباہ و برباد کر کے، ان کی وجہ سے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ تو مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، لعنت نہیں فرمائی، قنوت نازلہ پڑھی، اللہ سے دعا کی۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی 37,880 ہے، یہ ساری روایتیں اس میں 5B ریسرچ پیپر میں موجود ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتولین صفین جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گارنٹی دی ہے جنت کی، میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں۔ جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر ہی دے گا، ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا، وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو، جس طرح کہ یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں، ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے۔ تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا۔ دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستدرک الحاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں، یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 نمبر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں دور کر دے گا، جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے، تکیوں پہ ٹیک لگائے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے طلحہ زبیر اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات ہیں دور کر دے گا۔ لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا، نہ جنگ صفین والوں کا، اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے نہ تو حضرت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے رد پہ، حالانکہ میرے استاد ہیں، میں نے پھر رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ کہ نہیں، مولا علی نے ان کو معاف نہیں کیا، یہ اصحاب جمل کے بارے میں ان کا فرمان ہے۔ سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائیوں، اختلاف رائے کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے، میں اس پہ پہلے بھی بول چکا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 824، عبداللہ بن عمر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر کسی نے آ کے پوچھا اہل شام میں سے ہی کہ یہ بتائیے کہ حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حج اور عمرے کو جمع کرنا چاہے تمتع میں ہو چاہے وہ قران میں ہو، افراد میں تو الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جائز، یہ تو سنت ہے۔ اس نے پہلے بات منوا لی کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کے ابا جی کی غلطی نکالوں تو یہ مکر جائیں، لیکن وہ تو عبداللہ بن عمر تھے نا، نبی کے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جائز اور سنت ہے، اور آپ کے باپ عمر اپنے زمانے میں حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی انہوں نے، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام کوئی عمل کریں اور اس کا حکم دیں تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے حج تمتع کا ہمیں حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی، اور باپ کون؟ خلیفہ راشد۔ تو اس کو کسی نے نہیں کہا یہ کوئی جناب مشاجرات صحابہ ڈسکس ہو گیا، اور یہ اہل حدیث بیان بھی کرتے ہیں اکثر اپنے ممبروں پہ جس سنت کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو سنت صرف حضرت عمر پہ تو اسٹیبلش نہیں ہونی نا، اہل صفین، نہروان اور جمل والوں پہ بھی تو اسٹیبلش ہونی ہے کہ آپ نے شیعہ کے حوالے کر دیا مولا حسن حسین کو، خود ریٹائرمنٹ لے لیا آپ نے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری میں 6788، مسلم میں 4410۔ نبی علیہ السلام کو ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور سفارش کی گئی، آپ غصے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو، تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور، اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اس سے بات پتہ چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا فاطمہ کون ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر یہ بھی غلطی کرے اس کی بھی پکڑ ہوگی۔
تو پھر پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. لہذا ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے بعض کا شیطان آپ کو وسوسہ دلائے گا. میں اب یہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو, دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میں تضاد کیوں ہے؟ تو یہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. تضاد نہیں ہے, یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا. برا نہ کہو, گالی نہ دو, اس کا مطلب کچھ اور ہے, غلطی ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے. ورنہ صحابہ تو خود ایک دوسرے کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے, وفات کے بعد بھی کرتے تھے. عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی غلطی ہائی لائٹ کی ہے. یہ حدیث جو میں نے کہا تھا نا, میں اینڈ پہ بیان کروں گا, اب سن لیں. یہ بخاری میں حدیث ہے 3673 اور مسلم میں ہے 6488 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. لیکن ہمارے اہل سنت علماء جو ہے نا بخاری والا طریق بیان کرتے ہیں اور مسلم والا چھوڑ دیتے ہیں, اور بعض مسلم والا بیان کر کے اس کا آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ پوری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے صحابہ کو برا مت کہو, یہ آدھی حدیث بیان کی ہے. اور اتنی بڑی یہ علمی خیانت کی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور اس لیے میرے پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں یہ چیزیں پبلکلی ہائی لائٹ کرتا ہوں. میرے پہ نہ غصہ ہوں میرے بھائی, بخاری مسلم, چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے. اگر آپ مجھے چور سمجھتے ہیں تو میرے پاس تو اپنا نالج نہیں, میں تو ان کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت کی ہیں. تو صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے جو پورا کانٹیکسٹ ہے. یہ آپ نے کہاں فرمایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کی لڑائی ہو گئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکال دی. صحیح مسلم 6488. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. اچھا خالد کون تھے؟ تو یہ کیوں کہہ دیا؟ آپ نے فرق کر دیا کہ خالد اس وقت صحابی تھا صلح حدیبیہ کے بعد کہ جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا, اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت کا صحابی تھا پہلے 10 مسلمانوں میں سے جب اسلام قبول کرنے کا مطلب مار کھانا تھا. آپ فرمایا اب تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو. حالانکہ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ اسی بھی تے آئی ہیں پاوے تھوڑے درجے دیں, نہیں کہا انہوں نے. خالد میرے صحابہ کو برا مت کہہ. اگر تو اب, یہ حضرت خالد بن ولید کو حضور نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی نا 600 گرام بنتی, آدھا کلو گندم بھی تمہاری ان کی اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا برابر نہیں ہو سکتے, بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ پاؤ گندم بھی خیرات کر دینا, تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو اے خالد بن ولید, عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اب دیکھیں انہوں نے یہ آدھی حدیث بیان کی, میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر تم میں سے, یہ تم سے مراد میرے بھائی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے, اس سے مراد بعد والے صحابہ ہیں. ہم تو تعویل عام میں ہم بھی آ جائیں گے, تعویل خاص میں وہ مراد ہے. یہ انہوں نے اس لیے چھپایا چونکہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی. تو کوئی حدیث پڑھ لے تو کہ یار دیکھو جن کو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے صحابہ پہ لعنت کرنے سے منع کیا تھا وہ تو اپنے دور میں لعنت کرواتے رہے ہیں, اور آج چوتھے ملے ہمیں آپ لوگ منع کر رہے ہو, ان کو کیوں نہیں آپ برا کہتے؟ اگر غلطی ہے تو وہ ان کی بھی ہے. یہ تو نہیں کہ فاطمہ نامی عورت چوری کرے گی تو اس کی چوری پہ ہاتھ کٹیں گے اور فاطمہ بنت محمد کرے تو نہیں کٹیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں, دونوں کے کٹیں گے, دو اصول تو نہیں ہوں گے. چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پہ لعنت کی یا آج کے دور میں کوئی ابو بکر عمر پہ لعنت کرتا ہے, دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے, اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے. آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس, جو کوئی شیعہ تھا وہ شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا, سنیوں کا اور طرح پہنچا, تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کمپیئر کریں. اس زمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا, ان کے پاس تو ڈائریکٹ دین آیا تھا. لیکن افسوس کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری تک مسلسل 60 سال تک آل امیہ کے ممبروں پر لعنت ہوتی تھی. جمعے کے خطبوں میں نعوذ باللہ کہا جاتا تھا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو عمر بن عبد العزیز نے آ کے بدعت ختم کی 99 ہجری میں جب وہ خلیفہ بنے, اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے. تجدید انہوں نے کون سی کی ہے؟ ایسی تجدید کی کہ آج تک دوبارہ جرت نہیں ہوئی کسی کی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, سورہ النحل آیت نمبر 90 انہوں نے خطبے میں داخل کی. جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبد العزیز کے چیپٹر میں سب کچھ لکھا ہے. یہ سارے ریفرنسز میرے 5B میں موجود ہیں, پریشان نہیں ہونا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, سب کچھ لکھا ہوا ملے گا تو.
تو یہ جو سب و شتم ہوتا تھا اس پہ میں 3 گھنٹے اور بول سکتا ہوں. میں صرف ایک حوالہ ہی دوں گا, ایک حوالہ, اور صحیح مسلم سے دوں گا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے. مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے یہ, کہ آل مروان میں سے, مروان بن حکم کون تھا؟ حضرت معاویہ کا گورنر, اور بعد میں یہ لوگ حکمران بھی بن گئے. آل مروان میں سے ایک شخص مدینے کا حکمران بنا کے بھیجا گیا. اس نے سہل ابن سعد السعدی صحابی کو, جو اصحاب بدر میں سے, ان کو منبر پہ بلایا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 3703, لیکن مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 6229. منبر پہ بلا کر کہا کہ حضرت علی پر لعنت کرو, حضرت علی کو گالیاں دو. یشتیما کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, میں کیوں لعنت کروں گا حضرت علی پہ؟ انہوں نے کہا اچھا تم علی پہ لعنت نہیں کر سکتے, تم صرف اتنا کہہ دو لعن اللہ ابا التراب, مٹی والے پہ اللہ کی لعنت. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے, خود کھول کے پڑھ لیجئے گا. اسلام 360 میں 6229. میرا ایک کلپ بھی پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا, اس میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا بھی دی ہے. آج میں ٹائم بچانے کے لیے نہیں دکھا رہا. یہ کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ پہ تنقید ہوتی تھی, لعنت نہیں ہوتی تھی. لعنت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم 6229. تو سال بن سعد نے کہکا لگایا. انہوں نے کہا تم حضرت علی کی تحقیر کر رہے ہو کہ مٹی والے پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. اور علی تو جتنا اس نام سے خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے. حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی, لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی تھی. تو اس شخص نے کہا کہ ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں گے, ایک تو حضرت علی کا نام بھی نہیں آئے گا, تو صحابی بس ممبر پہ آ کے کہہ دے کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. آپ یہ دیکھیں, یہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں بلا کے کہ آؤ فلاں صحابی پہ لعنت کرو. اس لحاظ سے آج کا دور بہت بہتر ہے اس حوالے سے. یہ عمر بن عبدالعزیز کا تجدیدی کارنامہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہوں گا, اور کہا کہ تم ابو تراب کی تحقیر کر رہے ہو. ان کا اچھا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا؟ ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی تھے, چپکلش ہوئی. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے, کہا کدھر ہے تیرا چچا کا لڑکا؟ کہ رسول اللہ, سیدہ فاطمہ نے عرض کی حضور ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے صحابہ کو دوڑایا کہ پتہ کرو علی کدھر ہے. یہ تو مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے. علی نے کہاں جانا تھا؟ مسجد میں, درویش مٹی میں لیٹے ہوئے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ, آپ خود تشریف لے گئے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے سر. اور میں کہتا ہوں کہ صرف حضرت علی کو صحابی کہہ بھی دیتا نا کہ حضور تیرا پوچھ رہے تھے, تو انہوں نے فوراً اٹھ کے آ جانا تھا. وہ دیکھ کے آگے کہا حضور میں دیکھا ہوں وہاں ہے. جتنا آرڈر ملا تھا اتنی انہوں نے اوبے کیا. نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کے جسم سے مٹی جھاڑی, کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. حضرت علی کو یہ اتنا نام پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت یہ ابو تراب رکھ لی. اور سال ابن سعد السعدی نے کہا تم کہتے ہو ابو تراب, اوے علی کے سامنے اگر ابو تراب کہو گے تو علی خوش ہوگا, اور تم کہتے ہو مٹی والا ہو تو خوش ہوتے تھے. جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا, عبد الرحمن نام ہے حضرت ابو ہریرہ کا, کنیت ان کی ابو ہریرہ مشہور ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم میں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ سب و شتم کی بہت روایتیں ہیں. وہ اتنی کڑوی روایتیں ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں, اتنی کافی ہے. بہرحال میں صرف اہل تشیع سے یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا اس ساری گفتگو کے بعد کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مولا علی کے شیعہ ہو یا آل امیہ کے شیعہ ہو. مولا علی کا شیعہ وہ ہے کہ مولا علی جو ہیں ان پہ لعنت کرنے سے روک رہے ہیں, اور آل امیہ وہ ہیں جنہوں نے مولا علی پر ممبروں پہ لعنت کروائی. آج مولا علی کا نام لے کر آپ آل امیہ والی بدعت جاری کریں اور خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کریں تو یہ بہت لمحہ فکری ہے. میں نہیں کہتا سارے شیعہ کرتے ہیں, ایران سے باقاعدہ فتوے نکلے ہیں کہ یہ غلط ہے سیدہ عائشہ کے اوپر لعن تان کرنا. ٹھیک ہے اجتہادی غلطی تھی, وہ علیحدہ معاملہ ہے. لعن تان کرنا منع ہے خلفائے ثلاثہ کے اوپر. ایون معاویہ ابن ابی سفیان ہوں, بسر ہوں, عمر ابن عاص ہوں, مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین, اللہ کے پاس جا چکے ہیں. اللہ کا معاملہ, ان کا معاملہ, خاموشی اختیار کریں. اب میرے بھائیو یہ آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 ہے. اب بھی اگر شیطان وسوسہ دلائے, یہ آخری وسوسہ ہے, جب یہ ہماری پیورلی علمی باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی, ظاہر ہے علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا, علم تو تلوار ہے.
میری وائف مجھے اگلے دن کہہ رہی تھی کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ علم تلوار ہے، اب آ کے سمجھ آیا کہ واقعی علم تلوار ہے. علم وہ تلوار ہے جس کے آگے ایٹم بم بھی کام نہیں کرتا. علم کو کون دبا سکتا ہے؟ علمی پوائنٹ نمبر 5. اس لیے میں علمی پوائنٹ کہتا ہوں. اب چونکہ علمی گفتگو ہے تو لوگ آپ کو نا، وہ جیسے ہم پڑھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب اس کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک شعر ہے نا جی وہ. اچھا جی پھر ایک کیوں کیا جاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم نظر قدم کرم خدارا، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا. یہ پھر شیخ عبدالقادر جیلانی سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ ہم پیش کر رہے ہیں آیت، وہ آگے سے کیا پیش کر رہے ہیں؟ شعر. تو اس سے ہی ان کی کس پرسی ہے نا. یا وہ کہہ دیں گے سن فریاد پیراں دیا پیراں، میری فریاد سنی کن دھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتے مچ نہ بہندے ڈردے ہو. تو یہ سلطان باؤ نے شیخ عبدالقادر جیلانی سے مدد کیوں مانگی؟ بھئی ہمیں کیا پتا انہوں نے مانگی بھی کہ نہیں مانگی، یہ ان کے شعر ہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. آپ آیات اور حدیث کے مقابلے پہ ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. پھر ہم آپ کو بابی صحیح کہتے ہیں نا. نام ہے وابی، نام ہے بابی، اور نام ہے وابی تو نام ہے بابی، نام ہے بابوں کا ماننے والا، نہ سو کارڈ جو آپ نے وابی کا لکھا. یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ضرور دیکھیں. نام ہے وابی، نام ہے بابی. اس کے بعد آپ کو خبرناک اور حسب حال دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. نام ہے وابی، نام ہے بابی. تو اب وہ نا، اب کوئی دلیل تو نہیں ہوگی نا، تو شیطان کو کہے گا کہ تم بھی آگے سے نا ایک محاورہ بول دو، یہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے. اے آخری شیطانی حرب ہے. دیکھیں میں نے کتنی ترتیب سے شیطانی حربیں کور کی ہیں. انجینئرنگ کی تھی پائی، میں مکینیکل انجینئر ہاں، آنرز دے نار، پوزیشن ہولڈر الحمدللہ. انجینئرنگ کرتا ہوں میں، اس واسطے کرنا میرے مقابلے کے لیے انجینئر لانچ کرنا پڑے گا. اچھا میں یونیورسٹی میں بھی اپنے نوٹس، میرے نوٹس آج تک، مجھے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے تقریباً 18 سال ہو گئے، ابھی بھی میرے نوٹس جو ہاتھ کے بنے ہوئے نا لوگ اس سے پڑھتے ہیں. تو یہ میں نے فن وہاں سے سیکھا ہے، پوائنٹس بنانا، چیزوں کو ڈسکس کرنا. تو یہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے. تو شعر کا جواب میں پہلے شعر سے کہتا ہوں. یہ تو ہے جعلی محاورہ. میں آپ کو اپنے امام کا پہلے شعر سناتا ہوں، شعر کا مقابلہ شعر سے، پھر شعراں اور میں حدیثاں بھی پیش کروں گا، پھر یہ ہماری گفتگو کروں. امام اہل سنت جو فقہ میں امام، منطق میں امام، حدیث میں امام، ان سے بڑا اہل سنت کا کوئی امام نہیں. امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری، احمد بن حنبل کے استاد، امام مالک کے شاگرد اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں یہ امام شافعی. ان کو بھی اہل بیت کی محبت میں جب وہ اس قسم کی خلافت و ملوکیت پہ باتیں کرتے تھے، لوگوں نے کہا اے شیعہ ہو گیا. تو انہوں نے ایک شعر کہا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے. اہل سنت کے تمام اسماء و رجال کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں، ابن کثیر ہوں، امام زابی ہوں، ابن تیمیہ ہوں، نقل کیا ہے. انہوں نے پھر ایک شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد، اگر بالفرض آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں. کتنا بڑا. میں اس پہ کہتا ہوں، شیخ صاحب زندہ ہوتے میں کہتا کہ اگر نبی علیہ السلام کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے، اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر توحید کو اسٹیبلش کرنے کا نام، کتاب و سنت کو اسٹیبلش کرنے کا نام، اور اس کی مخالفت پہ کسی بڑے سے بڑے امام سے اختلاف کرنے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. اور رافضی تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، امام شافعی نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے. شیعہ بھی نہیں کہا، رافضی کہا، نٹوریس ورڈ یوز کیا. تو یہ حب علی نہیں، بغض معاویہ ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، جن و انس گواہ ہو جاؤ. میں تو بلکہ اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ شیاطین جن اور شیاطین انس بھی گواہ ہو جاؤ، من الجنۃ والناس، سارے گواہ ہو جاؤ، سارے اہل بیت کے دوست و دشمن گواہ ہو جاؤ. یہ 2 نمبر محاورہ ہے. اس کو میں نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت کرتا ہوں. یہ 2 نمبر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 کتاب الایمان چیپٹر میں. صحیح مسلم سر، اصول الکافی نہیں ہے. 240 مولا علی خود راوی ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا. الفاظ یہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن
تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق.